12 اگست 1948 ایک ہی دن میں 600 پشتونوں کا قتل عام، جس کو تاریخ میں پشتو کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ضلع چرسدہ کے علاقے بابڑہ میں باچا خان بابا کے جلسے میں پیش آیا، جہاں اس وقت کی صوبہ سرحد کی پولیس نے 20 سے 25 ہزار نہتے مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ شروع کی، اور یہ فائرنگ تب تک جاری رہی جب تک ان کی بندوقوں میں گولیاں ختم نہ ہوں۔ لیکن اس سانحے کے اصل حقائق اور اصل محرکات کیا ہے، اور لوگ اتنے بڑے سانحے سے بے خبر کیوں ہیں؟ سن 1937 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے بعد گورنر سرحد نے صاحبزاد عبدالقیوم کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا، مگر جلد ہی عدم اعتماد کی ایک تحریک کے ذریعے ان کی وزارت کا خاتمہ ہو گیا، اور یوں صوبہ سرحد میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر خان صاحب یعنی عبدالجبار خان کی قیادت میں خدائی خدمتگار تحریک حکومت قائم ہو گئی۔ لیکن ٹھیک 2 سال بعد 1939 میں انگریزوں کی جنگی پالیسی کے خلاف جب ہندوستان کے 8 صوبوں کی وزارتوں نے احتجاجاً استعفیٰ دیا، ان میں صوبہ سرحد کے ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت بھی شامل تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد صوبہ سرحد میں ایک مرتبہ پھر خدائی خدمتگار تحریک کی وزارت قائم ہوئی، اور ڈاکٹر خان صاحب ایک مرتبہ پھر وزیر اعلیٰ بن گئے۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد انگریزوں سے آزادی کی راہ ہموار ہونے لگی، اور ایک نئی بحث چھڑ گئی کہ کیا صوبہ سرحد پاکستان کا حصہ ہوگا یا انڈیا کا۔ قیام پاکستان سے کچھ ہی عرصہ پہلے صوبہ سرحد میں ایک ریفرینڈم منعقد کی گئی۔ خدائی خدمتگار تحریک نے اس ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا، تو نتیجتاً یہ ریفرینڈم بآسانی مسلم لیگ جیت گیا۔ اس ریفرینڈم کے نتیجے میں صوبہ سرحد پاکستان کا حصہ بن گیا۔ قیام پاکستان کے وقت صوبہ سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت تھی، مگر یہ حکومت صرف 8 دن کی مہمان ثابت ہو گئی، یعنی ٹھیک 22 اگست 1947 کو قائد اعظم نے ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ اور ان پر الزام عائد کیا کہ ڈاکٹر خان صاحب نے یعنی خان عبدالجبار خان نے 15 اگست کو پاکستان کا جھنڈا لہرانے کی تقریب میں شرکت نہ کر کے عدم وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب کو ہٹانے کے بعد خان عبدالقیوم خان کو صوبہ سرحد کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ پاکستان سے غداری کے الزامات کے باوجود خدائی خدمتگار تحریک نے اپنے ہیڈ کوارٹر سردریاب میں پاکستان سے وفاداری اور خدمت کا عہد نبھایا، اور ڈاکٹر خان صاحب کی برتری کے خلاف پرامن احتجاج کا اعلان بھی کر دیا، اور غداری کے الزامات کے باوجود باچا خان نے مارچ 1948 میں دستور ساز اسمبلی میں بھرپور شرکت کی۔ ان اجلاسوں میں باچا خان نے کئی بار وفاداری کا اعلان کرتے ہوئے اس عزم کو دہرایا کہ ان کا پروگرام تحریبی نہیں، تعمیری ہے، اور خدائی خدمتگار تحریک بنیادی طور پر اصلاحی اور سماجی تحریک۔ اس سے قبل ایک بار قائد اعظم نے باچا خان کو کھانے پر مدعو کیا، اور خوب گپ شپ ہوئی، اور سارے گلے شکوے ختم کر کے باچا خان کو گلے لگا کر رخصت کر دیا۔ لیکن 8 مئی 1948 کو باچا خان نے کراچی میں سیاسی کارکنوں کے ایک اجلاس میں شرکت کی، جس میں ایک نئی سیاسی پارٹی کا بنیاد رکھا، یعنی پیپل پارٹی۔ یہ پارٹی ایک آئینی اپوزیشن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تشکیل دی جا رہی تھی۔ اس پارٹی کی بنیاد رکھنے میں باچا خان سمیت جی ایم سعید اور عبدالصمد خان اچکزئی بھی شامل تھے۔ عبدالغفار خان اس نئی تنظیم کے صدر اور جی ایم سعید جنرل سیکرٹری چنے گئے۔ اس پارٹی کو کامیاب بنانے کے لیے باچا خان صوبہ سرحد واپس آ گئے اور پورے صوبے کا دورہ شروع کیا، لیکن 1 ماہ کے اندر یعنی 15 جون کو اپنے بیٹے عبدالولی خان، قاضی عطا اللہ خان سمیت گرفتار کر لیے گئے۔ ادھر عبدالصمد اچکزئی کو بھی حراست میں لیا گیا، اور جی ایم سید کو کراچی سے نکال دیا گیا، اور کافی سارے ورکرز بھی گرفتار ہو گئے۔ یوں یہ پارٹی پیدائش کے ساتھ ہی دم توڑ گئی۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ توقع سے زیادہ بھیانک تھا، یعنی بابڑہ قتل عام۔ جولائی میں صوبہ سرحد کی حکومت نے پبلک سیفٹی آرڈیننس کے نام سے ایک آرڈیننس پاس کیا، جس کے مطابق حکومت کو اختیار دیا گیا کہ وہ کسی بھی شخص کو بغیر کسی وارنٹ کے گرفتار کر سکتا ہے، اور
ان کو غیر معینہ مدت کے لیے رکھ سکتا ہے۔ 5 اگست کو چارسدہ کے ڈویژن مجسٹریٹ نے اس علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دی، لیکن ڈاکٹر خان صاحب کے اعلان کے مطابق 12 اگست کو پورے صوبے سے خدائی خدمتگار تحریک کے ارکان بابڑا میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان افراد کی تعداد لگ بھگ 20 سے 25 ہزار کے درمیان۔ اس مظاہرے کو روکنے کے لیے پولیس اور پیراملٹری کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی اور ہزاروں لوگ جمع ہو چکے تھے کہ اچانک نہتے کارکنوں پر فائرنگ شروع کی گئی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں سرکاری اعلان کے مطابق صرف 25 افراد ہلاک اور 35 زخمی ہوئے، مگر اصل حقائق کچھ اور تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس بھیانک فائرنگ میں لگ بھگ 600 سے زائد افراد کو شہید اور 1500 لگ بھگ لوگ زخمی بھی ہو گئے۔ اس گھناؤنے عمل کو چھپانے کے لیے کئی لاشوں کو دریا میں پھینک دیا گیا اور سرکاری ہسپتالوں میں زخمیوں کا علاج بند کر دیا گیا۔ کسی بھی ہسپتال کو ان زخمیوں کو داخل کرنے کی اجازت نہیں۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ عبدالقیوم خان فائرنگ کے فوراً بعد چوک یادگار میں تقریر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آج میں نے بابڑا میں خدائی خدمتگاروں کو وہ سبق سکھایا جو وہ زندگی بھر یاد رکھیں۔ اس نے کہا میں نے بابڑا میں دفعہ 144 نافذ کیا تھا، جب لوگ منتشر نہیں ہوئے تب ان پر فائرنگ کی گئی۔ خان نے کہا اگر پولیس کے پاس گولیاں ختم نہ ہوتی تو ایک بھی آدمی زندہ بچ کر نہ جاتا۔ یہ انگریزوں کی حکومت نہیں، مسلم لیگ کی حکومت ہے۔ اس قتل عام کو چھپانے کے لیے ایک اور حربہ بھی استعمال کیا گیا تھا۔ جس گھر میں زخمی یا شہید پڑا ہے ان پر بھاری جرمانے سمیت ان کی جائیدادیں بھی ضبط کی جاتی تھی۔ اس ڈر کی وجہ سے بھی لوگوں نے اپنی زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد چھپائی تاکہ وہ جرمانے اور جائیداد ضبط کرنے سے بچ جائے۔ تو اس وجہ سے اس واقعے کے اصل حقائق کسی کو بھی صحیح طرح سے معلوم نہیں ہے اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف 25 افراد کو شہید کیا گیا ہے، لیکن تاریخ میں تقریباً 600 سے زائد افراد کی شہادت کے ثبوت موجود ہے اور